پہ شرمسار ہوں توبہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت صدق اللہ و مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ غافل سمجھے ہے موت کو اختتام زندگی، غافل سمجھے ہے موت کو اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی۔ ناظرین، آج کی یہ ٹرانسمیشن اور آج کی یہ رات اور یہ بابرکت لمحات یقیناً ہمارے لیے نہ صرف بہت قیمتی ہیں بلکہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اپنے ذکر و فکر کی عبادت و بندگی کی توفیق عطا فرمائی۔ بے شک ہم سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے پیدا ہوئے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری ہمارا فریضہ ہے، اور بے شک آج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں پر توبہ کرنے کی رات ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے اپنے نفس کا محاسبہ کیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ تو روز کے 20 گناہ تو کرتا ہی ہوگا۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے نفس نے انکار کیا کہ نہیں، 20 گناہ میں نہیں کرتا۔ آپ نے پوچھا 10 تو کرتا ہوگا؟ اس نے انکار کیا کہ نہیں، میں 10 گناہ بھی نہیں کرتا۔ آپ نے فرمایا پھر 5 گناہ تو کرتا ہی ہوگا؟ اس نے کہا نہیں، میں 5 گناہ بھی نہیں کرتا۔ آپ نے کہا 2 گناہ تو کرتا ہوگا؟ اس نے کہا نہیں، 2 بھی نہیں کرتا، 1 آدھ گناہ ہو جاتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ تھے اور اپنا محاسبہ کر رہے تھے، اپنا حساب و کتاب کر رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا محاسبہ کرو اس سے قبل کہ تمہارا حساب لیا جائے۔ بزرگان دین کا معمول تھا کہ وہ اپنا حساب و کتاب کیا کرتے تھے، اپنی زندگی کا ریویو کرتے تھے، ریوزٹ کرتے تھے، دیکھتے تھے کہ میری زندگی میں کوئی کوتاہی، کوئی غفلت تو نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے وہ اپنے نفس کو ملامت کرنا، نفس کو مخاطب کرنا، نفس کی گرفت کرنا، یہ ان کا معمول تھا۔ جب انہوں نے اپنے نفس سے کلام کیا تو نفس نے بمشکل 1 گناہ پہ رضامندی اختیار کی۔ اب وہ تھے امام اعظم ابو حنیفہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا کہ تو 1 گناہ کرتا ہے، تیری عمر ابو حنیفہ 60 سال ہو گئی ہے اور سال میں 165 دن ہوتے ہیں۔ اگر تو اپنے گناہ کے عوض 1 پتھر رکھتا جا تو سال میں 365 پتھر کا ایک ڈھیر لگ جائے گا۔ فرمایا کہ یہی ڈھیر اگر 60 مرتبہ جمع کر 60 سال کی عمر کے اعتبار سے تو تیرے گناہوں کا ایک پہاڑ بن جائے گا۔ اس طرح اپنے نفس کو ملامت کرنے لگے اور اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہنے لگے کہ اگر تو 1 گناہ بھی روز کرے تو تیرے گناہوں کا پہاڑ بن جائے ابو حنیفہ، اور یہ کہہ کر آپ کے اوپر ایک رقت طاری ہوئی اور آپ بے ہوش ہو گئے۔ آپ دیکھیں کہ کس طرح بزرگان دین اپنا محاسبہ کرتے تھے اور اپنی پکڑ کرتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی اور غفلت سے اپنے آپ کو بیدار کرتے تھے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، کسی مقام سے گزرے، ایک بچے کو دیکھا، کم عمر بچہ تھا لیکن رو رہا تھا۔ آپ گئے اس کے پاس، شفقت سے سر پہ ہاتھ پھیرا اور پوچھنے لگے بیٹا کیوں رو رہے ہو؟ اس بچے نے کہا کہ حضور میں اللہ رب العزت کے خوف سے رو رہا ہوں۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ پوچھنے لگے کہ بیٹا تمہیں کیا خوف ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے یہ ڈر ہے کہ آج میرے استاد نے جو مجھے سبق پڑھایا اس میں یہ آیت تھی، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، بچو اس آگ سے کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ میرے استاد نے آج جو مجھے سبق پڑھایا اس میں اللہ رب العزت نے نار سے بچنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ یہ اتنی شدید ہے کہ اس میں انسان بھی جل جائیں گے، پتھر بھی جل جائیں گے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ بات سنی تو کہنے لگے کہ بیٹا یہ بات درست ہے کہ جہنم کی آگ واقعی بہت سخت ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بھی تو فرمایا ہے اعدت للکافرین، کہ یہ آگ تو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ وہ بچہ کہنے لگا کہ ہاں
بے شک آگ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، لیکن میں یہ دیکھتا ہوں کہ میری والدہ جب ہنڈیا پکاتی ہیں تو اس میں بڑی بڑی لکڑیاں ڈالتی ہیں، اور جب ان کو آگ نہیں پکڑتی تو اس کو جلانے کے لیے چھوٹی چھوٹی لکڑیاں ڈالتی ہے جس سے آگ پکڑ لیتی ہے۔ اب وہ بچہ تھا، اس نے اپنے حساب سے مثال دے کر اپنی خشیت کو ظاہر کیا۔ وہ کہنے لگا کہ کل بروز قیامت جب اللہ رب العزت بڑے بڑے کافروں کو جلائے گا اور اگر وہ نہ جلے تو کہیں مجھ جیسے چھوٹے گناہ گاروں کو نہ ڈال دے۔ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ بات سنی تو آپ نے اس بچے کی سوچ دیکھ کر، اس کے اس عمل کو دیکھ کر آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ اور اللہ والوں کی شان یہی ہے کہ وہ اسی انداز سے اپنے اندر خشیت کو، رقت کو رکھتے ہیں۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ پہلے کے لوگ کس طرح قرآن کو پڑھتے تھے، بچہ بھی ہوتا تھا تو اس کو سمجھتا تھا، اس پر غور کرتا تھا اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کیا کرتا تھا۔ اس انداز سے وہ اپنی آخرت کی فکر کرتے تھے۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں بھی جہنم سے، نار سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، اللہ رب العزت کی بارگاہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اپنی موت کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، کسی نے ان سے پوچھا، کسی سنسان مقام پر آپ جا رہے تھے تو پوچھا کہ آبادی کا راستہ کس طرف ہے؟ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو قبرستان کی طرف متوجہ کر دیا۔ وہ جب گیا تو دیکھ کر حیران ہو گیا کہ یہاں تو کوئی آبادی نہیں، یہاں تو قبرستان ہے۔ وہ شخص واپس آیا اور آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا کہ حضور میں نے آپ سے پوچھا تھا آبادی کا پتہ اور آپ نے مجھے بھیج دیا قبرستان۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، آپ نے آبادی کا پوچھا تھا اور میں نے یہی دیکھا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں دور دور سے لوگ آ کے بستے ہیں، دور دور سے لوگ آ کے آباد ہوتے ہیں اور ایسے آباد ہوتے ہیں کہ پھر یہاں سے نہیں جاتے۔ یہ دیکھیے بزرگان دین کی سوچ کہ کس طرح وہ ہر لمحہ اپنی موت کو یاد کرتے ہیں اور اپنی موت کی فکر کرتے رہتے ہیں۔ قرآن پاک کی جو آیت میں نے تلاوت کی اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ یہ جو 3 واقعات تھے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے، بے شک واقعات تھے لیکن ذرا غور کریں کہ ان تینوں واقعات کا پیغام ایک ہے، تینوں واقعات کی فکر ایک ہے، تینوں واقعات کا مقصد ایک ہے، تینوں واقعات کا نتیجہ اور ما حاصل ایک ہی ہے کہ بندے اپنی آخرت کی فکر کر، اپنی موت کی تیاری کر۔ جب ہر شخص جانتا ہے کہ مجھے اس جہان فانی سے کوچ کرنا ہے اور کوچ کرنے کے بعد اختتام نہیں ہے بلکہ مجھے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو جواب دینا ہے، اپنی پوری زندگی کے اعمال کا حساب دینا ہے۔ جب ہم یہ اچھی طرح جانتے ہیں تو کیوں نہ ہم آج اس موقع کو، ان لمحات کو، اس زندگی کو غنیمت جانتے ہوئے اپنی آخرت کی تیاری کریں، اپنی آخرت کی فکر کریں اور یہ سوچیں کہ کس طرح رب کو منائیں، یہ سوچیں کہ کس طرح ہم اپنی نافرمانیوں کا کفارہ اور ازالہ ادا کریں، کس طریقے سے ہم اس گناہوں بھری زندگی سے نکلیں۔ تو ناظرین، یہ جو موقع ہے، یہ جو رات ہے، یہ جو نصیحتیں ہیں، یہ جو آیتیں ہیں، یہ جو واقعات قرآنیہ ہیں اور آج پوری رات جن چیزوں کا ذکر ہوا، یہ سب ہمیں ایک ہی بات کی دعوت دیتی ہیں کہ بندے آجا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کر، رجوع کر اور اس کی بارگاہ میں جا کر معافی مانگ، گر گڑا کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ عرض کر کہ باری تعالیٰ بے شک میں دنیا کی زندگی میں غافل ہو چکا تھا۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، میرے بندے تجھے تیرے رب کریم سے کس نے غافل کیا؟ آج جس طرح ہم دنیا میں غفلت بھری زندگی بسر کر رہے ہیں، جس طرح ہم آج دنیا کی زندگی میں ڈوبے ہوئے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اچانک زندگی کی ڈور ٹوٹ جائے، یہ سانس ختم ہو جائے اور پھر آخرت کا سفر شروع ہو جائے۔ ناظرین، آخرت کی زندگی حقیقی زندگی ہے، اصل زندگی وہی ہے جس کی ہمیں اس دنیا میں تیاری کرنی ہے۔ یہ دنیا تو امتحان ہے، دارالامتحان ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے یہ واضح طور پہ فرمایا وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، یہ دنیاوی زندگی کچھ نہیں مگر کھیل تماشا ہے
اور اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِنَّ دَارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، بے شک جو آخرت کی زندگی ہے وہ حقیقی زندگی ہے، وہ اصل زندگی ہے، وہ زندہ ہے، وہ جاویدہ ہے، وہ پہ ہم رواں ہیں، ہر دم جواں ہیں۔ کاش کہ ہم اس دنیا کی زندگی میں اپنی غفلتوں کو دور کر لیں، کاش کہ ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے توبہ اور استغفار کر لیں اور اپنی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی کی طرف پھیر دیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توبہ کی، استغفار پڑھنے کی، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں معافی مانگنے کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و بندگی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کی بار پھر۔ بس ہمارا یہ سیگمنٹ ہے، اس کے بعد انشاءاللہ مفتی سہیل صاحب اور تشریف لائیں گے، دعا کرائیں گے، محمود حسن اشرفی صاحب کلام جو ہے توبہ آج کی شب کی مناسبت سے اس سے اختتام کریں گے انشاءاللہ۔ اس نشست میں جناب انور ابراہیم برادران ہمارے ساتھ تشریف فرمائے، جناب عامر فیاضی صاحب ہیں، زہیب بھائی ہیں۔ محسن بھائی آپ سے آغاز کرتے ہیں انشاءاللہ، بسم اللہ۔ آج کی رات کے حوالے سے مناجات کے 2-3 شعر اور اس کے بعد حاضری مدینہ کے حوالے سے کلام کے شعر پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سر ہے خم ہاتھ میرا اٹھا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، سر ہے خم ہاتھ میرا اٹھا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، فضل کی رحم کی التجا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، عفو رحمت کا بخشش کا سائل ہوں، نہایت گناہگار و غافل، عفو رحمت کا بخشش کا سائل ہوں، نہایت گناہگار و غافل، میرا سب حال تجھ پر کھلا ہے، میرا سب حال تجھ پر کھلا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، اور میں نے مانا میں سب سے برا ہوں، میں نے مانا میں سب سے برا ہوں، کس کا ہوں میں تیرا ہوں، تیرا ہوں، کس کا ہوں میں تیرا ہوں، تیرا ہوں، ناز رحمت پہ مجھ کو بڑا ہے، ناز رحمت پہ مجھ کو بڑا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، سر ہے خم ہاتھ میرا اٹھا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ سبحان اللہ۔
مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، اور یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، سبحان اللہ، یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، مدینے والا ہی بلوا رہا ہے، مدینے والا ہی بلوا رہا ہے، اور نوازوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں، نوازوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں، زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے، زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے، اور یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، کیا کہنا ہے؟ اور کہیں گے مصطفیٰ قدموں سے لگ جا، کہیں گے مصطفیٰ قدموں سے لگ جا، درے زہرا سے ہو کر آ رہا ہے،
مدینے سے بلاوا آ رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جی جی ہاں عطا ہو بسم اللہ عامر فیض. جی جی میرے ذہن میں تو حضور کی بارگاہ کی حاضری کے حوالے سے تھا، لیکن بہرحال آپ سب انشاءاللہ عطا ہو. مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی، مجھ کو عشق نبی کیا کہنا ہے، اس قدر مل گیا، قدر مل گیا. سبحان اللہ. جگمگائے نہ کیوں میرا عکس درود، ایک پتھر کو آئینہ گر مل گیا. ان کا دیوانہ ہوں، ان کا مجذوب ہوں. کیا یہ کم ہے کہ میں ان سے منسوب ہوں. سرخط حشر تک جاؤں گا بے دھڑک، سرحد حشر تک جاؤں گا بے دھڑک. مجھ کو اتنا سفر مل گیا. ذہن بے رنگ تھا، سانس بے روح تھی، روح پر معصیت کی کڑی دھوپ تھی. چشمے غنی رونق جان بنی، چھاؤں جس کی گھنی وہ شجر مل گیا. جب سے مجھ پر ہوا سیدہ کا کرم، بن گیا دل مظفر، چراغ حرم. زندگی پھر رہے تھی بھٹکتے ہوئے، میری خانہ بدوشی کو گھر مل گیا. جگمگائے نہ کیوں میرا عکس درود، ایک پتھر کو آئینہ گر مل
منظور دعا کرنا جب وقت نزا آئے سب کو دیدار عطا کرنا اے نور خدا یا خواب میں آ جانا یا در پہ بلا لینا یا خواب میں آ جانا اے پردہ نشیں دل کے کرنا جب وقت نزا آئے سب کو دیدار عطا کرنا میں قبر اندھیری گھبرا جب تنہا امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا امداد میری کرنے جانا میرے آقا روشن میرے تربت کو للہ ذرا کرنا جب وقت نزا آئے سب کو دیدار عطا کرنا مجرم ہوں جہاں محشر میں بھرم رکھنا رسوائے زمانہ دامن میں چھپا لینا رسوائے چھپا لینا مقبول دعا میری محبوب خدا کرنا جب وقت نزا عطا جزاک اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنا ہے جزاک اللہ ظاہر ہے چونکہ شب مناجات ہے اور جو ماحول چل رہا ہے اسی مناسبت سے آخری میں بس 4-5 منٹ ہے
زہیب بھائی آپ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری میری تو کیا ہے میرے غریب نواز یا رسول اللہ میری تو کیا ہے میرے غریب نواز جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے سیاہ کار ہوا بڑی ندامت ہے سیاہ کار بڑی ندامت ہے قسم خدا کی میرا وقار آپ سے ہے کہاں وہ عرض مدینہ کہاں میری ہستی یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے محبتوں کا سلا ایسے کون دیتا ہے سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے
تو ساری بہار جزاک اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ، کیا کہنا ہے، بہت شکریہ، بہت نوازش اور بہت شکریہ. ایک وقفہ لیتے ہیں انشاءاللہ، پھر اختتامی نشست جناب قبلہ مفتی سہیل مدنی صاحب دعا کروائیں گے، اور اشرفی صاحب یہاں موجود ہوں گے، تو ہم توبہ قبول ہو اس یہ دعا کے ساتھ ہی کلام متصل ہوگا، اور اس کے ساتھ انشاءاللہ نشریات کا اختتام ہوگا. بریک کے بعد آتے ہیں واپس. ناظرین، اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQ TV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے.